بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام اظہر ہے۔ میری عمر 18 سال تھی۔ میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے بھائی کی شادی کو بھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، شاید 1 مہینہ گزرا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ خوش تھا اور اپنی بیوی کو پا کر پھولے نہیں سما رہا تھا کہ اس کی بیوی واقعی بہت خوبصورت تھی۔ ہمارے سارے خاندان کے مرد ہی رشک کر رہے تھے کہ اس کو اتنی پیاری بیوی مل گئی ہے۔ میں بھی حیران تھا کہ میرے بھائی کی شکل تو اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن قسمت بہت اچھی تھی۔ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ تم گرمیوں میں پرندوں کو پانی تو نہیں پلایا کرتے تھے جو تم کو اتنی پیاری بیوی مل گئی ہے۔ میری بابی کا نام انمول تھا اور میرے بھائی نے اسے پا کر ایسے ہی خوشی منائی کہ جیسے واقعی اسے کوئی انمول چیز مل گئی ہے۔ لیکن میری بھابھی بڑی عجیب طرح کی انسان تھی۔ آدم بیزار لگتی تھی، اسے لوگوں سے کوئی محبت ہی نہیں تھی۔ اسے دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے تھے کیونکہ ہمارے گھر میں بڑے نہیں تھے، اسی لیے میری ایک خالہ نے کہا کہ نئی دلہن گھر میں اکیلی ہے تو 1 مہینے تک میں گھر میں رہوں گی۔ وہ میری بھابھی کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی، لیکن میری بھابھی نے سیدھا کہہ دیا کہ آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ بے شک چلی جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ میں اپنے گھر میں بھی اکیلی رہتی تھی کیونکہ ان کے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں تھے۔ انمول کی یہ بات میری خالہ کو بہت بری لگی، پر میرے بھائی نے کہا کہ ٹھیک تو کہہ رہی ہے، اس نے اسی لیے کہا ہے کہ کوئی ہمارے لیے تکلیف نہ اٹھائے۔ ویسے بھی یہ رشتہ دار کون سے اچھے ہیں، آگے پیچھے تو کبھی ان کو ہمارا خیال نہیں آیا ہے، بس ایسے ہی گھر کی باتیں دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میرا بھائی تو شادی کے 1 مہینے میں ہی میری بھابھی کے رنگ میں رنگ گیا تھا۔ وہ گھر کے کام بھی ٹھیک سے نہیں کرتی تھی، لیکن میرا بھائی کچھ نہیں کہتا تھا، بس اس کی پوجا کرتا رہتا تھا جیسے اس کو حسن کی دیوی مل گئی ہے۔ مجھے یہ سب پتا تھا کہ بھائیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ بدل جاتے ہیں۔ میرے بھائی نے بھی بدلنے میں ذرا دیر نہیں لگائی، لیکن ایک اور بات تھی جس سے میں بہت زیادہ خوش تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ رات ہوتے ہی بھائی اور بھابھی کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگتی تھی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا۔ ٹھیک ہے کہ اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا، لیکن میں تو تھا۔ شاید وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ میں بھی اس گھر میں رہتا ہوں۔ اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بات ان سے کر لوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ نیند تو میری خیر خراب ہوتی تھی، لیکن مجھے شرمندگی بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، اور وہ آوازیں جاری رہتی تھی، 1-2 گھنٹے تک رکتی نہیں تھی۔ میں حیران بھی ہوتا تھا اور پریشان بھی ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری بھابھی کے سامنے ایک کتا بیٹھا تھا اور میری بھابھی اس کو پیار سے سہلا رہی تھی اور اس کو کھانا بھی کھلا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ گلی میں پھر رہا تھا، بہت بھوکا تھا، میں اس کو کھانا کھلا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ کھانا کھلا کر اس کو باہر بھیج دیں، کتے نجس ہوتے ہیں، گھر کے اندر جائے گا تو گند ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صاف ہے، میں نے ابھی اس کو نہلایا بھی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ میری بھابھی نے ایک آوارہ کتے کو پکڑا اور اس کو نہلا دیا، اور کتے نے بھابھی کو کچھ بھی نہیں کہا، جبکہ کتے تو بڑے ہی جنگلی ہوتے ہیں، جو گھروں میں پلے بڑے ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی کسی حد تک اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، لیکن گلی کے کتے تو کیا پتا ان کا مالک کون ہے۔ اور وہ کتا بھی بڑے آرام سے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاتھ دھو کر مجھے کھانا لگا دیں۔ ہاتھ دھو کر میں نے اس لیے کہا تھا کیونکہ وہ کتے کی گردن پر اپنے ہاتھ سے پیار کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کھانے میں کچھ نہیں ہے، تمہارے حصے کا جو کھانا پڑا تھا وہ میں نے اس کتے کو ہلا دیا، تم گلی کی نکڑ سے بریانی پکڑ لو اپنے لیے۔ میں چونک گیا کہ کیا آپ نے میرے حصے کا کھانا کتے کو کھلا دیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کوفتے کتنے پسند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، تبھی میں نے تمہارے لیے کوفتے بنائے تھے، لیکن یہ کتا بھوکا تھا، میں تمہارا انتظار کرتی جانور تو نہیں سمجھتا ہے نا کہ ابھی کوئی آ کر مجھے کھانا دے دے گا۔ تم بڑے ہو، تم تو سمجھدار ہو، سمجھتے ہو، لیکن یہ تو بے زبان ہوتے ہیں، تو اسی لیے میں نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ اور تمہیں کون سا بھوکا مار رہی ہوں میں؟ جا کر بریانی لے لو اور کھاتے میں لکھوا دینا، تمہارے بھائی پیسے دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، میرا کوفتے کھانے کا بہت دل کر رہا تھا۔ میری بھابھی نے کہا کہ تمہارے لیے رات کو دوبارہ بنا دوں گی، فکر مت کرو۔ میں حیران رہ گیا کہ آج اس گھر میں ایک کتے کی اوقات مجھ سے زیادہ ہو گئی تھی۔
میرے حصے کا کھانا کتے کو کھلا دیا گیا تھا۔ خیر میں نے جا کر بریانی لے لی اور صبر شکر کر کے کھا لی۔ یہ بات میں نے بھائی کو بھی بتا دی تو میرا بھائی اس بات پر ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ وہ پاگل ایک اچھی انسان ہے، جانوروں کی مدد کرنا تو اچھی بات ہوتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا، تم نے وہ قصہ نہیں سنا کہ ایک عورت نے کسی کتے کو پانی پلایا تھا تو اس کو جنت میں جگہ مل گئی؟ کیا پتا اللہ ہمارے کس کام سے راضی ہو جائے۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی اچھی انسان ہے جس کو ایک بے زبان کتے کی اتنی فکر ہے۔ وہ کل کو تمہارے ساتھ بھی کچھ برا نہیں کرے گی، تمہیں اس گھر سے نہیں نکالے گی۔ میرے بھائی نے تو مذاق کرنا شروع کر دیا اور ہنسنا شروع کر دیا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ میری بھابھی نے نہ میرے بھائی کے اوپر کوئی کالا جادو کر دیا ہے۔ مجھے جانور بالکل بھی پسند نہیں تھے اور کتوں سے تو مجھے ڈر بھی لگتا تھا۔ یہ بات میں نے بھی کسی کو بتائی نہیں تھی، لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ میں بچپن سے ڈرتا تھا کیونکہ میں چھوٹا سا تھا تو ایک کتا میرے پیچھے پڑ گیا تھا، اس نے میرے پاؤں پر کاٹ لیا تھا۔ تب سے مجھے کتے زیادہ اچھے نہیں لگتے تھے۔ جس کتے کو میری بھابھی نے کھانا کھلایا تھا وہ تو اب ہمارے گھر کا فرد بن گیا تھا، روز آ کر ہمارے گھر میں بیٹھ جاتا تھا۔ ابھی اتنا بڑا کوئی چھوٹا سا کیوٹ سا بھی نہیں تھا، بلکہ بہت ہی گندی شکل والا تھا، لیکن پھر بھی میری بھابھی کو بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کبھی غلطی سے کوئی کتا، کبھی کوئی بلی پکڑ لاتی، اس کو کھانا کھلاتی، ان کو نہلاتی دھلاتی۔ میں نے ایک دن بھائی کو کہا کہ آپ اس گھر میں ایک پیارا سا مہمان لے آئیں، لگتا ہے بھابھی کو بچے پالنے کا بہت شوق ہے اور وہ اپنا شوق ایسے نکال رہی ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ پہلی دفعہ تم نے عقل مندی کی بات کی ہے، لیکن دوسری بات میں بھائی سے نہیں کر سکا کہ آپ کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی ہیں، ان کا کیا کیا جائے۔ ایک دن میرے دوست نے کہا کہ میں رات کو تمہارے گھر پڑھنے کے لیے آؤں گا، صبح پیپر ہے، دونوں دوست مل بیٹھ کر پڑھیں گے، ایک دوسرے کو سبق سنائیں گے تو اچھی تیاری ہو جائے گی۔ اس بات پر میں بہت خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ضرور آ جانا۔ بھابھی سے کہا اچھا سا کھانا بھی بنا دیں۔ انہوں نے کھانا بھی بنا دیا، ہمارے لیے چائے بنائی۔ اس کے بعد انہوں نے ہم سے پوچھا کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں نے کہا کہ نہیں، وہ جا کر اپنے کمرے میں سو گئی۔ میں نے ساری رات بیٹھ کر پڑھنا تھا، ظاہر ہے سونا تو نہیں تھا، اور پھر وہی ہوا جو میرے وہم و گمان سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بھابھی اور بھائی کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اب میرے دوست کے کانوں میں کون سی روئی پڑی تھی، اس نے بھی آوازیں سننا شروع کر دیں۔ پہلے تو اسے نظر انداز کیا، پھر اس نے کہا کہ یار میں باتھ روم سے ہو کے آتا ہوں۔ وہ باتھ روم میں چلا گیا، اس کے بعد واپس آ گیا، آوازیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ پھر اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ سب کچھ روز ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں خود بڑا پریشان ہوں۔ پہلے تو وہ میرے ساتھ سنجیدہ بیٹھا تھا، اچانک سے وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، شادی ہوئی ہے یار، یہ سب کچھ تو ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے میرے بھائی اور بھابھی کے بارے میں بات کرتے؟ اس نے کہا کہ ان کو شرم نہیں آ رہی تو ہمیں کیوں شرم آئے۔ میرا دوست تو ایسا ہی کمینہ قسم کا تھا، بار بار ہنستا تھا، مجھے چڑھاتا تھا، کہتا تھا کہ تمہارا بھائی تو بڑا عجیب ہے۔ اسی طرح دن گزر گیا اور میں نے کہا کہ شکر ہے یہ رات تو ختم ہوئی۔ صبح پیپر دے دیا، اگلے دن کہہ رہا تھا کہ پھر سے تمہارے گھر آ کے پڑھائی کروں گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں آنے کی، لیکن میں نے یہ بھی کہا کہ کسی کو یہ بات بتانا نہیں تو میری بہت بےعزتی ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا، لیکن تمہیں پیپر میں جو سوال آتا ہے وہ مجھے دکھانا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ میں برا پھنس گیا ہوں، آج کل تو ہر انسان کا ہی کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ میرے پیپر ختم ہو گئے تھے، میں بڑا خوش تھا، گھر میں آ رہا تھا، بارش ہوئی تھی، گھر میں داخل ہوا تو باہر سین میں دیکھا کہ وہی کتا بیٹھا تھا اور بارش میں تھوڑا بھیگا بھی ہوا تھا۔ میں اس کے پاس سے گزرا تو اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے مجھے پورے سین میں بھگایا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے کاٹتا میں بھاگ کر کمرے میں آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ بھی بھول گیا کہ جس کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا ہے اس میں بھابھی بیٹھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں بھول گیا تھا کہ بھابھی کمرے میں تھی اور میں نے دروازہ بند کر دیا تھا اور میرے کپڑے بھی بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ معاف کیجیے گا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ کو پریشان کرنے کا، وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو بیچارہ بڑا معصوم ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، نکلو میرے کمرے سے۔ میں حیران رہ گیا کہ ایک تو شرمندگی مجھے ہوئی، کتا میرے پیچھے پڑ گیا، اگر کاٹ جاتا تو ٹیکا بھی مجھے لگتا، اور دوسرا بھابھی نے بھی مجھ پر الزام لگا دیا۔ شام کو بھی یہ بات میرے بھائی کو بھی بتا دی۔
میرے بھائی نے کہا کہ بیٹا دیکھو تم بڑے ہو رہے ہو، اس طرح کی حرکتیں مت کیا کرو، اپنے آپ کو تھوڑا قابو میں رکھو، مجھے کسی امتحان میں نہ ڈال دینا۔ میرے تو سر سے شروع ہوئی اور پیروں پر آ کر بجھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس گھر میں بھائی نے بھی بھابھی کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ مجھے اب بھائی اور بھابھی دونوں پر ہی بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ مجھے وہ دونوں بالکل اچھے نہیں لگتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ یہ دونوں ہی یہاں سے کہیں چلے جائیں، میں اکیلا اس گھر میں رہ لوں گا، اپنے لیے کھانا بھی خود بنا لوں گا۔ مجھے ان کی شکلیں دیکھ کر غصہ آنے لگتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے میں مصروف رہتے تھے اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں بھی ہوں اس گھر میں۔ سریعام ایک دوسرے سے رومانس کرتے ہوتے تھے، ہنس رہے ہوتے تھے، بول رہے ہوتے تھے۔ بھائی تو میرا بالکل بھی ایسا نہیں تھا، لیکن شادی کے بعد ہی ایسا ہو گیا تھا۔ اور بھابھی کی شکل سے ایسے لگتا تھا کہ ان کو کسی پر بھی پیار نہیں آتا، لیکن ان کے کارنامے تو پورے گھر میں گونجا کرتے تھے۔ میرے اس دوست نے وہ آواز والی بات میرے باقی دوستوں کو بتا دی تھی۔ مجھے سب کے سامنے شرمندہ کیا، مذاق بنایا۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ تمہارا دل نہیں کرتا شادی کرنے کا۔ میں نے اس دوست پر بہت غصہ کیا اور میں نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یار میں نے تو مذاق کیا تھا، آج کل ایسے مذاق ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مذاق ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اور یہ معاملہ بھی ایک طرف یہ معاملہ تھا اور دوسری طرف مجھے بھابھی کے اس شوق نے تنگ کر رکھا تھا کہ ان کو کتوں سے اتنا لگاؤ کیوں تھا۔ اور وہ کتا جس کو انہوں نے پہلے دن کھانا کھلایا تھا اس کا نام میکس رکھ دیا تھا۔ میکس صاحب نے تو مجھ پر حملہ بھی کیا تھا، اس لیے مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اور یہ دیکھ کر میں حیران تھا کہ بھابھی اکثر میرے حصے کا کھانا اس کو کھلا دیتی تھی، یعنی میرے اوپر وہ اس کتے کو ترجیح دیتی تھی۔ بھائی سے بات کرتا تھا تو وہ تو بھابھی کے گن گاتے تھے، انہیں کے قصیدے پڑھتے تھے، ان کو تو کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن میری اس گھر میں توہین ہو رہی تھی اور میرا پڑھنا بھی یہاں پر عذاب ہو چکا تھا۔ اور مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ اگر کسی دن بھائی کے سامنے میں اور ان کی بیوی اگر کھڑے ہو گئے تو وہ اپنی بیوی کو ہی ترجیح دیں گے، مجھے ترجیح نہیں دیں گے، میرے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں، زندگی عجیب طریقے سے چل رہی تھی۔ ایک دن تو ایسا ہوا کہ وہ گھر کے اندر آ گیا اور میں نے اس کو جوتا مار کر باہر نکالا۔ اس بات پر میری بھابھی نے رونا شروع کر دیا اور کہا کہ تم نے اس معصوم کو کیوں مارا؟ بے زبان جانور کو مارتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ نے تمہیں اگر اشرف المخلوقات بنایا ہے تو پھر اسی طرح پیش بھی آؤ۔ آج تم نے جانور کو مارا ہے، قیامت والے دن ویسے ہی تمہیں مارے گا۔ پھر بھائی نے بھی میری اچھی بھلی بےعزتی کر دی اور آج میں نے بھابھی سے کہہ دیا کہ یہ سب ضرورت سے زیادہ ہی ہو رہا ہے۔ بھائی نے اس دفعہ میری تھوڑی سی سائڈ لی اور اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو گھر کے اندر نہیں لایا کرو کیونکہ یہ ناپاک ہوتا ہے اور اس طرح گھر میں فرشتے بھی نہیں آتے۔ بھابھی کی بھائی کے ساتھ لڑائی ہوگی اور رات کو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھائی کمرے سے باہر سو رہا تھا، لیکن اس بات پر اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ شادی کر کے آپ کی زندگی برباد ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ شادی شدہ زندگی میں تو جھگڑے فساد چلتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے، میری عزت نہیں کرتی ہے، بلکہ اس طرح لڑائی اور نوک جھونک سے تو اور بھی محبت بڑھتی ہے۔ مجھے تو بھائی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اگر کوئی کہتا کہ اللہ ایک ہے تو بھائی اس پر یقین کرتا، اس کے علاوہ وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس کے لیے تو اس کی بیوی ہی سب کچھ تھی، لیکن بھابھی کو بدلے میں بھائی سے اتنی محبت نہیں تھی۔ وہ کبھی ان کے کپڑے استری نہیں کرتی تھی تو کبھی ٹائم پر کھانا نہیں دیتی تھی، جھگڑا ہو جاتا تو کمرے سے باہر نکال دیتی تھی، کبھی ان کے کمرے سے جھگڑنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ بھائی کے لیے وہ ایسا کچھ نہیں کرتی تھی جس سے ان کی محبت کا احساس ہوتا۔ اب یہ سب میرے سارے دوستوں کا پلان تھا، یا وہ مجھے تنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن میری سالگرہ پر انہوں نے میرے گھر آ کر مجھے پارٹی دینے کا پلان بنا لیا اور میں نے کہا کہ رات سے پہلے پہلے ان کی پارٹی ختم کروا کے بھیج دوں گا۔ اب منع کروں گا تو میں ہی شرمندہ ہوں گا، شاید وہ یہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں آنے نہیں دے رہا ہے، اور پھر بھی تو میرا ہی مذاق بنائیں گے، پیٹھ پیچھے باتیں کریں گے۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جانا، لیکن ان کی پارٹی لمبی ہوتی جا رہی تھی اور مجھے پتا تھا کہ 10 بجے کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ میں ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ جا نہیں رہے تھے اور مجھے فکر پڑ رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہیں پر بیٹھے ہنسی مذاق کرنے لگے، کھیلنے لگے، گانا گانے لگے، باتوں باتوں میں وقت ویسے بھی گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہی کام شروع ہو گیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اب مجھے غصہ آنے لگا، میں اس قدر غصہ ہو گیا تھا کہ میں نے جا کر ایک ایسی حرکت کر دی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔
اور اخلاق سے گری ہوئی تھی، اس لیے مجھے بعد میں افسوس بھی ہوا۔ لیکن آج جو منظر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو میں سوچنے لگا کہ کاش میں نے یہ حرکت پہلے کر دی ہوتی۔ میں نے اپنی بھابھی کے کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک دینی شروع کر دی۔ ہمارے گھر کا ایسا رواج نہیں تھا، میں بھابھی کے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھتا تھا، اور آج مجھے اتنا غصہ آ گیا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے دستک دینا شروع کر دی اور محسوس کیا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تو دروازہ کھول کر ایک جھٹکے سے اندر داخل ہو گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے دوستوں کو بھی منظر نظر آیا اور وہ فوراً اس گھر سے چلے گئے، کیونکہ اس کمرے میں میرا بھائی تو تھا ہی نہیں، بلکہ وہ کتا اس کمرے کے اندر تھا، اور میرا بھائی کمرے میں تو کیا، گھر میں بھی نہیں تھا۔ اس کا مطلب وہ آواز صرف میری بھابھی کی تھی۔ کیا میری بھابھی یہاں پر کوئی ایسا کام کر رہی تھی جو میں اپنی زبان سے بول بھی نہیں سکتا؟ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، اور پتہ نہیں کیوں میں اتنا شرمندہ ہو گیا کہ ان سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا، لیکن یہ بات نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ بھائی کو بتا دی۔ بھائی کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی حیران رہ گیا، لیکن جب اس نے اپنی بیوی سے بات کی تو نہ جانے اس کی بیوی نے اسے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ کتے کی طبیعت خراب تھی تو میں اس کو اپنے کمرے میں لے آئی اس کا خیال کرنے کے لیے، اور رہی بات آوازوں کی تو ایسی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بھائی کے سامنے قسم اٹھا لی اور جھوٹ بول دیا، جبکہ اس بات کے گواہ میرے سارے دوست تھے، لیکن میں ان سے اس معاملے پر کوئی گواہی نہیں لینا چاہتا تھا، نہیں تو بےعزتی میری ہی ہونی تھی، ہر طرف سے مجھے ہی شرمندہ ہونا پڑتا۔ بھائی نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ پہلے دن سے اپنی بھابھی کے پیچھے پڑے ہو، اس پر اتنا گھٹیا الزام لگا دیا تم نے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد میں نے اپنی زبان بند کر لی، اپنی زبان پر تالا لگا لیا۔ جو بھی وہ لوگ کرتے تھے میں اس میں نہیں بولتا تھا۔ میں نے ایف اے کی پیپر دے دی اور اس کے بعد میں پڑھائی کے لیے دوسرے شہر چلا گیا، جبکہ وہی پڑھائی اس شہر میں بھی ہو رہی تھی، لیکن میں اس گھر سے بھاگنا چاہتا تھا۔ وہاں ہاسٹل میں رہنے لگا، اپنے لیے پیسے بھی خود کماتا تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا، کھانا بھی خود پکانا پڑتا تھا، کپڑے دھونے پڑتے تھے، لیکن ساری تکلیف یہ سوچ کر اٹھا لی کہ اس گھر میں میرا اور کوئی کام نہیں ہے۔ میری بھابھی کیسی ہے صرف میں ہی جانتا تھا، لیکن اس میں کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ اگر وہ میرے بھائی کو بیوقوف بنا رہی تھی اور میرا بھائی خود بھی بیوقوف بن رہا تھا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ میں نے ان کے معاملے میں کوئی بات نہیں کی۔ پھر یہ سوچ کر میں آج بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ آخر وہ کس قسم کی عورت ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہیں پر کوئی نوکری کر لوں اور ادھر ہی کرائے کا کوئی گھر لے لوں، کسی لڑکی کو پسند کر لوں اور اس سے شادی بھی کر لوں، بس اپنی زندگی ادھر ہی بسا لوں، کیونکہ میں وہاں جانا بھی نہیں چاہتا۔ اس گھر میں جا کر مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ میرے بھائی کا میرے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک ہے، میں نے اسے معافی مانگی، اس کے بعد وہ سب کچھ بھول گیا، لیکن میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا۔ جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ میری آنکھوں کے سامنے سے جاتا ہی نہیں ہے، اور وہ کوئی اچھا منظر بالکل بھی نہیں تھا۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ضرور لکھے گا۔ اور ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔